موضوع دیکھا جائے تو کافی محدود نظر آتا ہے۔ مصنفہ نے اپنی سی بھرپور کوشش کی ہے کہ ہندو راجا رانیوں کی زندگی کے معمولات کو دکھایا جا سکے، مگر اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی نظر آتی۔ چند جگہوں پر پوجا اور مندر مورتیوں کے ذکر کے علاوہ چند تہواروں کا بھی حوالہ موجود ہے، مگر وہ ذکر سرسری ہے، جزیات نگاری سے پرہیز کیا گیا ہے۔ ناول میں کسی قسم کی کوئی ابواب بندی یا ذیلی عنوانات موجود نہیں ہے جس سے کہانی میں کسی موضوع یا ادوار کی پہچان ہو سکے۔ شروع سے آخر تک کہانی بنا کسی اعداد و شمار، ابواب بندی یا عنوان کے چلتی چلی جاتی ہے۔ ناول کی بے جا طوالت میں اصل کہانی کا حصہ بہت کم یا نصف کے قریب ہوگا۔ تو پھر آپ سوچیں گے کہ 650 صفحات پر جو مواد موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ مواد دراصل قرآن کی پوری صورتیں اور ترجمہ و تشریح ہے جو محمد اصحاب یا حیات المیر کے ذریعے اس عہد کے ہندو عوام کو سنایا جا رہا ہے یا ان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ مثلاً صفحہ نمبر 135 پر راجا کشن داس جوگی سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بازار میں ایک بزرگ مجمع سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر آگے سورۃ الانبیاء کا ترجمہ اور تشریح لگاتار چلتا چلا جاتا ہے اور بغیر کسی مکالمے، کسی سوال و جواب کے جو بھی 4-5 صفحے آیات کو ترجمہ اور تشریح سناتا چلا جاتا ہے، جو غیر فطری نظر آتا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے بازار میں سنا گیا خطبہ اور پہلی دفعہ سنے گئے عربی زبان کا قرآن اور ترجمہ حرف بحرف کیسے یاد رہ سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 435 سے شروع ہونے والا خطبہ 460 صفحے پر جا کر ختم ہوتا ہے اور 25 صفحات مسلسل قرآنی آیات، ترجمہ اور احادیث پر مشتمل ہیں۔ الغرض مصنفہ نے بہت خوبی سے ناول کے قاری کو کئی صورتیں اور ان کے تراجم و تشریح پڑھا ڈالی ہے۔ شاید یہ ناول کی کوئی نئی تکنیک ہو، قاری کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہانی پڑھے یا قرآن۔ قاری کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہانی پڑھے یا قرآن۔ فلیگ پر سکندر اعظم کا ذکر ہے مگر ناول میں اس کا کوئی حوالہ نہیں، شاید وہ اس کے حصہ جو دوسرا حصہ اشاعت وزیر ہے یا شائع ہو چکا ہے اس میں۔ رابعہ رانی کے پاس لکھنے کو بہت کچھ ہے اور ہنر کے ساتھ وقت اور فرصت بھی، دلچسپی اور ترجیحات بھی یہی ہیں۔ میں انہیں یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ ناول ہمارے نثری ادب میں افسانوی نثر کا اہم ترین حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں افسانوی نثر کے جو بنیادی عناصر ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو تو اس کو ناول کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ ہمیں اس کے اجزائے ترکیبی کے مطابق ہی لکھنے پڑھنے اور سمجھنے کی عادت ہے۔ ناول کے 40% صفحات پر صرف اور صرف آیات اور تراجم ہیں، درمیان میں کوئی مکالمہ نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ کس کو سنایا جا رہا ہے، اور لگاتار وہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے 25 صفحات تک۔ ناول کے قاری کو اگر قرآن پڑھنا ہوگا تو وہ اپنے بک شیلف سے ناول نہیں اٹھائے گا، اور وہ ناول پڑھنے کو جی چاہے گا تو وہ قرآن نہیں کھولے گا۔ مصنفہ کے اندر اسلام سے محبت بلا شبہ لائق ستائش اور شدید نظر آتی ہے، اور لیکن یہ جو تسلسل ہے آیات قرآنی پوری صورتوں کا، وہ ہمیں کہانی سے دور لے جاتا ہے اور پھر کہانی تک واپس آنے میں 20-25 صفحات کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، یہ ان کی اولی کوششیں ہیں۔ انشاءاللہ ان کے اندر جو غفور ہے جذبات کا، یا وہ جو تخلیقی صلاحیت ہے، یا وہ جو پوٹینشل ہے، جو توانائی ہے جس کو وہ فکشن رائٹنگ کی طرف صرف کرنا چاہتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اردو کے جو تاریخی ناول ہیں بالخصوص عبدالحلیم شرر کے، ان کو پڑھیں بہت بڑی تعداد میں۔ اگر ان کا تاریخی ناول لکھنے کا ارادہ ہے یا رجحان ہے تو نسیم حجازی کو پڑھیں۔ اس طرح کے دیگر تاریخی ناول جو ہیں وہ پڑھنے کا میں مشورہ دوں گی۔ مبارکباد بھی پیش کروں گی آج کی تقریب کے لیے عارف فرحات صاحب کو۔ اچھا، اب چونکہ یہ تقریب رونمائی ہے تو محترمہ رابعہ رانی صاحبہ سے درخواست ہے کہ پلیز وہ ناول منگوائیں تاکہ حاضرین مجلس اس کی شکل دیکھ سکیں۔ کتاب تو دیکھی ہے لیکن وہ ناول ابھی تک کسی نے
صاحبہ سے کہ تشریف لائیں. آپ بہت خوبصورت شعر لکھتے ہیں. حال ہی میں ہمارے ادارے سے ان کی ایک شعری تصنیف شائع ہوئی جس کا نام تھا یہ آنکھیں استعارہ ہیں. اس کی پچھلے دنوں بڑی بھرپور تبدیل ہو چکی ہے. قابل ابیات میں آج ہماری درخواست پر تشریف لائی ہے محترمہ رابعہ نورانی صاحبہ کے حوالے سے اظہار خیال تشریف لاتی ہیں محترمہ سبین جوز. دیگر حاضرین مکرم السلام علیکم. آواز آ رہی تھی؟ اچھا. میں ادبی تنظیم حلقہ علم و ادب کے منتظمین اور سرپرست ڈاکٹر عارف فرحات کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ذہین اور باہمت ادیبہ اور شاعرہ سے ہمیں متعارف کرایا. رابعہ کے بارے میں ان کی شعری مجموعہ رشک قمر کے حرف آغاز سے پتہ چلا کہ ان کی شاعری کی 3 کتابیں اور ایک ضخیم ناول نہنگ کے نام سے منصۂ شہود پر آ چکا ہے. ان کے شعری مجموعوں کو ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جبکہ ناول کو بھی بہترین ناول قرار دیا گیا اور اس کے لیے انہیں گولڈ میڈل ملا. تیسرا شعری مجموعہ نظر سے گزرا جس میں 45 غزلیں اور 82 نظمیں. اس کا مطلب ہے کہ شاعرہ اپنے خیالات کا اظہار نظم کی صورت میں بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. نظموں میں وہ غزلوں کی نسبت زیادہ سہل اور مؤثر انداز میں اپنا مطمع نظر بیان کرتی ہے. ان کا ناول نہنگ ایک تاریخی ناول کے طور پر بھی تسلیم کیا گیا ہے. 653 صفحات پر مشتمل یہ ناول اس قصبے کے نام پر ہے جو سرگودا کے قریب واقع ہے. رابعہ اس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں. ان کی اپنے علاقے سے محبت اور وابستگی ان کے ناول کے حقیقی اور افسانوی واقعات کی ترتیب و تدوین سے بدرجہ عدم ظاہر ہوتی ہے. سکندر اعظم جس کی وفات 323 قبل مسیح میں ہوئی، اس ناول کے ذریعے انکشاف ہوا کہ نہنگ کے ایک جی دار شخص نے اپنے زہریلے تیر سے اس کا کام تمام کیا. سکندر اعظم کی موت کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں جو ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. ملتان کی تاریخ لکھنے والے مورخین اس کی موت کو ملتان کی مالی جنگجو قوم کے ایک شخص کے زہریلے تیر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. کچھ اس کی موت کی وجہ ملتان کے کسی ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے اور ملیریا سے کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. جدید تحقیق کے مطابق شراب نوشی کی کثرت اور مسلسل بے آرامی کے نتیجے میں وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا جس میں دماغ اور جسم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال رابعہ نورانی کا یہ دعویٰ مزید مطالعہ اور تحقیق کا راستہ کھولتا ہے. دراصل تاریخی ناول لکھنا بڑی ہمت اور محنت کا کام ہے. اس کے لیے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی کی ضرورت ہوتی ہے. تاریخی واقعات کی سچائی جاننے کے لیے تاریخ کی مستند کتابوں کا مطالعہ اور ان کے حوالہ جات سے استفادہ کرنا پڑتا ہے. حقیقی واقعات کی ترتیب اور فرضی یا کچھ حد تک سچی گمانوی داستانوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا بھی ایک محنت طلب کام ہے.
اس لحاظ سے تاریخی ناول نگار زیادہ داد و تحسین کے حقدار ہیں کہ ایک طرف وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ناول کا پلاٹ، کہانی، کردار اور مکالمے تخلیق کرتے ہیں، دوسری طرف وہ اپنی تحقیقی اپج، لگن اور توانا جذبے سے کام لیتے ہوئے حقائق تلاش کرتے ہیں۔ معاشرتی یا رومانوی ناول لکھنے والا یا افسانہ نگار اپنے دور کے معاشرتی رجحانات کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے سامنے جو حالات اور واقعات پیش آتے ہیں، انہی سے موضوعات کشید کرتا ہے۔ تاریخی ناول نگار کو اس طرح کی کوئی سہولت میسر نہیں ہوتی۔ اسے موضوعات کے چناؤ کے لیے ماضی میں جانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک تسلسل کے ساتھ گزرے واقعات کی کڑیاں ہاتھ سے ملانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور پھر تسلسل کے ساتھ واقعات کو بیان کرنے کے لیے اس کے بعد آنے والے تمام ادوار کی تاریخ کا مطالعہ اور صحت کی پرکھ کے بعد اپنے دور کے تمام واقعات کو ایک لڑی میں پروتا جاتا ہے۔ زیر نظر ناول میں رابیل نے اپنے علاقے کے لوگوں کی تاہم پرستی کو موضوع بناتے ہوئے ماضی کے روحانی پیشواؤں کے کردار کو واضح کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یقیناً ماضی میں لکھنے والوں کی تخلیقات سے استفادہ کیا ہوگا۔ یہ ایک دشوار امر ہے، لیکن اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ تاریخی ناول نگار جس چابک دستی سے اپنی کہانی کا تانا بانا تاریخی واقعات کے ساتھ جوڑتا ہے، اس سے وہ قاری کی دلچسپی ناول میں برقرار رکھتے ہوئے اسے تاریخ سے آگاہ کرتا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے عبدالحلیم شرر اور نسیم حجازی کی مثال ہے، جن کی کتاب کو پڑھ کے، ناول پڑھ کے ہم تمام تاریخ سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر اس نے محنت سے تحقیقی کام کیا ہے اور کئی ادوار کی تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقائق آج کے قاری تک پہنچائے ہیں، تو یہ آج اور آنے والی نسلوں پر اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں نے اس ناول کو پورا نہیں پڑھا، کچھ اوراق نظر سے گزرے جن سے پتہ چلتا ہے کہ رابیل نے بڑی مہارت سے حقیقی اور فرضی کرداروں اور واقعات کو ترتیب دیا ہے۔ مکالماتی انداز تحریر ڈرامے کا سا تاثر دیتا ہے۔ مولوی نذیر احمد کی طرح واعظانہ رنگ نمایاں ہے۔ انہوں نے اس علاقے کے رہن سہن، قدیم رسم و رواج اور انداز حکمرانی کے بارے میں بھی دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں۔ رابیل کا ناول شرک کے خلاف جہاد ہے۔ نہنگ بادشاہ کے مثبت کردار کے ساتھ ساتھ روحانی پیشوا محمد اسحاق کے تبلیغ اسلام کے لیے کوششوں اور رانی چندر مکھی اور راجکماری سخی حیات المیر اور پنج پیر کی دینی خدمات کے بیان سے بزرگان دین کی تعلیمات کے برعکس شرک پر کمر بستہ لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف گامزن کرنے کا فریضہ بھی سر انجام دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ رابیل نے اس قدر ضخیم ناول جس محنت اور جانفشانی سے لکھا اور پڑھنے والوں تک پہنچایا، ان کے اس جذبے کی قدر کی جانی چاہیے۔ میں ان کے ناول نہنگ اور تیسرے شعری مجموعے رشک قمر کی اشاعت اور پذیرائی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلم کو مزید روانی عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔ پروفیسر سبیل احمد صاحبہ بہت اچھے انداز سے تجزیہ کر رہی تھی رابیل رانی صاحبہ کے ناول کا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، تقریب اختتام کے قریب ہے، اور مہمانان خصوصی میں ہمارے پاس معروف شاعر اور سینئر وزیر نظام نے ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب، آپ سے ملتمس ہو کر تشریف لائیے اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب آپ کی اجازت سے چونکہ کافی سارے ایسے اس میں پوائنٹس ہیں جو کہ تکنیکی اعتبار سے ناول کے حوالے سے بھی اور کتاب کے حوالے سے دور ہو چکے ہیں، تو میں تھوڑا سا مختصر رابیل رانی کا جو کام ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خاص کی بات ہے کہ آپ دور دراز سینٹر سے دور رہ کے، پیریفری میں رہ کے آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔
کر رہے ہیں. تو ربیع رانی کا جو کام ہے، جو ان کی 3 شعر مجموعے ہیں اور ناول ہے نہم، جس کے بارے میں تفصیل سے ذکر بھی ہو چکا ہے اور اس کی مختلف تکنیکی حوالوں سے اس پہ بحث بھی ہو چکی ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ میں ان کو بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک قابل فخر ایفرٹ ہے جو یہ وہاں پہ کر رہی ہیں. اور مضافات میں لکھا جانے والا ادب میں سے میرے خیال میں یہ گریٹ کنٹریبیوشن وہ بھی ربیع کی شعری اور نثری ادب کی طرف. اس کے علاوہ کی کچھ اور بھی کتابیں ہیں جو مصنف اشعار ہیں جو کہ جلدی ہونے کے لیے. جیسا کہ شاہزادہ صاحب نے بھی ذکر کیا، میرے خیال میں کسی رائٹر کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ اس کی کتاب آ گئی تو اگلی کتاب اس وقت تک نہ آئے جب تک وہ پہلی کتاب سے بہت اچھا کوالٹی میں اور شاہکار ہوں بجھا دے مجھ کو. کون جانے کہ پھر اٹھایا ہے کتنا نقصان میرے گاؤں نے. میں دسمبر میں لوٹ آؤں گا، میں دسمبر میں لوٹ آؤں گا، کیا کہ ہر بار وہ نہیں آیا. غیروں سے کس قدر وہ مراسم بڑھائے ہیں، کہتا ہے مجھ سے حسن ذرا بے مثال ہے. صاحب نکھر گئے وہ اس کا راز کیا، ہنس کے کہا کہ ہجر کا یہ سب کمال ہے. تو اس طرح کی بہت خوبصورت شعر بھی ربیع کی کتاب میں شامل ہے. نظمیں بہت خوبصورت اور میرے خیال میں کچھ ایسی نظمیں ہیں جن میں سے ٹائٹل نوٹ کر سکتا ہوں. بچپن یاد آتا ہے اور ایک کاغذ. الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کی طرف سے اور بزم اہل قلم کی طرف سے میں جب تک کتابیں پڑھ نہ لوں مضمون نہیں لکھتا. 2 کتابیں مجھے عارف طلاب نے براہ راست دی اور بار بار کہا کہ اس پر مضمون لکھیں. آج صبح بھی ان کا فون آیا جبکہ میں ایک مشاعرے میں جا رہا تھا تو میں کہا کہ آپ نے مضمون ضرور پڑھنا ہے چاہے مجھ سے لکھیں. تو ان کی وجہ سے میں نے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بعد میں ضرور تفصیل سے کہا مضمون لکھوں گا، لیکن ان کے اصرار پر میں نے جو لکھا وہ میں پیش کروں. اگر برا لگے تو ان کی یہ ذمہ داری میں نے. پہلا ان کا شعر وہ ہے ثبوت عشق. اس کتاب کے میرے ابتدائی تاثرات یہ ہیں کہ تیسرا مجموعہ ان کا ہے جس میں غزلوں کے بھی چند شعر اچھے ہیں، لیکن میرا تاثر یہ ہے کہ یہ نظمیں زیادہ اچھی لکھ سکتی ہیں. میں ان کے غزل کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں کہ کون کہتا ہے ہم بچھڑ گئے ہیں، کون کہتا ہے ہم بچھڑ گئے یہ ہیں دیکھتی نئی ڈر اور مخلصی اور بلا کیا ہو اب اس سے بڑھ کر. میں نے اپنی سبھی سانسوں پہ تیرا نام رکھا. اس طرح کے شعر اس طرح میں ملتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جب نظم پڑھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ نظموں کا موجود کنٹینٹ اور ٹریٹمنٹ تینوں لحاظوں سے ان کی نظم میں زیادہ جان ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کی تخلیقی زرخیزی جو ہے غزل کے مقابلے میں نظم میں زیادہ بھرپور اپنا اظہار کرتی ہے اور انصاف کر سکتے ہیں. ان کی نظموں کے موضوع اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اضافی کام یہ ہے کہ عام طور پر نظموں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے ابلاغ کا، لیکن ان کی نظمیں آپ کو براہ راست متاثر بھی کرتی ہیں اور اپنے اندر پیغام